نہیں آتا بولنے میں. ایک بار بولو نا, چادر کتنی بڑی؟ ہاں, ہائٹ سے کتنی بڑی؟ ہاں, اسکول میں جب بچوں کو بولو ون بڑا سے کرتے ہیں, پیٹی میں دن 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 دن, ایسے یہاں پر ہونا چاہیے. وہاں پہ آپ بولنے میں ہاتھ ہلائیں گے تو آپ کی صحت سلامت رہے گی. یہاں پر بولنے میں زبان چلائیں گے تو ایمان بھی سلامت رہے گا. سمجھ رہے ہیں نا, بہت ساری چیزیں سلامت رہیں گی. تو بولے آپ, چادر کتنی بڑی؟ آپ سب یار سب بولیے نا. ہاں, اور لنگی؟ ہاں, اور کرتا کیسے؟ ٹخنے تک نہیں بابا, اے مصطفیٰ بھائی کہا کر رہے ہیں, ٹخنے تک نہیں کہا تھا, گھٹنے تک. ہاں, اور عورت کے لیے ایسے بولیں گے, یہ ہے نا یہ, اور مرد کے لیے کندھے کی طرف, فیشن والا اسٹائلش. ٹھیک ہے نا, یاد ہو گیا؟ ارے یاد ہوا یا نہیں یار؟ جب آپ کو یاد ہو جائے نہ پوچھو, یاد ہوا تو منڈی مت ہلائیں, سبحان اللہ بولے. یاد ہوا؟ ہاں, ریپیٹ کر رہا ہوں. مرد کے لیے سنت کے مطابق کتنے کپڑے سنت ہیں؟ ہاں, نام بولو تینوں کا, زور سے بولو, اور اس نیت سے بولو کہ کل شوق پہ بیٹھیں گے تو غیبت نہیں کریں گے, سکھائیں گے. ہاں, تب تو آپ مفتی اعظم ہوٹل بنیں گے. جی, چادر کتنی بڑی؟ ہاں, اوپر نیچے. اور لنگی کتنی بڑی؟ سب بولو سب بولو سب بولو, کتنی بڑی؟ ہاں, کرتا کندھے سے گھٹنے تک. کوئی ٹخنا بولا ہے, کوئی بولا ہے, کون بولا نہیں معلوم, گھٹنے تک ہونا چاہیے, ہے نا. اچھا, عورت کے لیے کیسے پھاڑیں گے؟ سینے کی طرف, اور مرد کے لیے کندھے کی طرف. ہو گیا. اب آتا ہے پہنانے کا معاملہ. کفن تو یاد ہو گیا نا, پھر جی بول دیا, یاد ہو گیا نا. ہاں, یہ اچھا لگتا ہے. دنیا فارم ہاؤس دنیا میں بناتی ہے, الحمدللہ مصطفیٰ کے دیوانے جتنی بار سبحان اللہ بولتے ہیں کہ ہر بار جنت میں جھاڑ لگتا ہے, اور اپنا فوج جنت ہاؤس میں بن رہا ہے. اللہ جنت ہاؤس میں بنا رہا ہے. جنت کو فارم ہاؤس بنا رہا ہے, جنت ہاؤس بنا, ماشاء اللہ. سو جائے نا, فارم ہاؤس اپنا کہاں ہے؟ جنت میں. تو جنت ہاؤس بنا, ماشاء اللہ, جنت ہی گھر. جی, جنت ہی گھر. جی, تو بولو ایک بار. اب کفن پہنانے کا طریقہ, پہلے کفن کو دھونی دیں. پہلے کفن کو کیا کریں؟ کیا کریں؟ کس سے دیں گے؟ اگربتی سے دیں یا کس سے دیں؟ لوگوں سے. گوبر سے نہیں, وہ لوگ گوبر کے, سمجھ رہے نا, ٹھیک ہے. کس کی دھونی دینا ہے؟ لوبان کی یا اگربتی. ٹھیک ہے. کتنے بار؟ تاخ کا 1 3 4 1 3 5 7, سونا ہے نا, 9 11, یہ تاخ. دھونی دینے کے بعد آتا ہے معاملہ بچھانے کا. پہلے کس کو بچھانا؟ تو دیکھو عام طور سے جنازے کا جو رہتا نا, جنازہ جس پہ لے کے چلتے ہیں, اب کفن اسی میں پہناتے ہیں لوگ, ورنہ پہلے پٹرے میں پہناتے تھے یا زمین میں پہنا دیتے تھے. تو اب اس پہ پہنانا تو پہلے 3 بندشیں ڈالیں. بندش جانتے کہ نہیں؟ بندھن, 3 بندھن, 3 بندش. ایک سر کے پاس, ایک پاؤں کے پاس بھی, جہاں اوپر نیچے باندھیں گے نا وہ, اور ایک بیچ میں. اس کے بعد میں نے نام یاد کرایا تھا, اسی نام سے ترتیب بولو. پھر کیا بچھائیں گے؟ نام جیسے بتایا تھا ویسے ہی. کیا بچھائیں گے؟ اس کے بعد, اس کے بعد ماشاء اللہ, دیکھیں اسی لیے بولا تھا اسے یاد کرو. اب بچھا دیے. بچھانے کے بعد مرحوم صاحب کو لا کے لڑائیں گے. لڑانے کے بعد کیا کریں گے؟ کرتا پہنا دیے. پوچھوں گا ابھی آئے اور بتانا ہے بھی نہیں, اس لیے یاد رکھو. کفن پہنانے میں پہلا کام کیا ہے؟ نہیں یار, نہیں. ہاں, حنیف بھائی صحیح بولے. کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ کس کو؟ کفن کو. کیا کرنا ہے؟ دھونی دینا ہے. کیا کرنا ہے؟ دھونی دینے کے بعد اب کیا کرنا ہے؟ اب 3 بندش بچھانا ہے. یاد رکھو, ایسے سے کر کے یاد کرو. 1 نمبر پہ کیا؟ دھونی دینا. 1 نمبر پہ کیا؟ اس کے بعد بندش. بندش کے بعد زور سے بولیے نا. اس کے بعد, اس کے بعد یاد ہو گیا؟ بول دو.
کے بعد مرحوم کو لا کے لڑا دیے، لڑایا نا، کرتا پہنا دیے، سلا تو رہے گا نہیں کیونکہ قمیص نہیں رہتی ہے، بغیر سلا رہتا ہے، پہنا تو ڈھک گیا نا۔ اب اس کے بعد اب آپ کو کچھ کام کرنے ہیں۔ پہلے تو کلمے کی انگلی ہوتی ہے، شہادت کی انگلی، اس سے پیشانی پہ بسم اللہ لکھو۔ کیا لکھو؟ کیا لکھو؟ ہاں، کس سے لکھنا ہے؟ شہادت کی انگلی سے۔ کیا لکھنا ہے؟ قلم سے مت لکھنا، انگلی سے لکھنا ہے۔ کہا انگلی سب کو نہیں دکھایا دیتا، کہا تم کو دکھانا بھی نہیں ہے، تم کو دکھانا بھی نہیں ہے، دکھانا اس کو ہے جس کو سب نظر آتا ہے۔ سمجھا نا، فرشتوں کو سب دکھ جائے گا، حالانکہ کفن بھی نہیں کھولیں گے، لیکن پیشانی پہ لکھ رہے ہیں، کفن کے اوپر وہ لکھا ہوا نظر آئے گا۔ سبحان اللہ، دیکھنے والی نظریں چاہیے یار جی، ٹھیک ہے۔ بسم اللہ لکھتے ہیں، بسم اللہ لکھنے بعد کلمہ لکھ دو۔ کیا لکھ دو انگلی سے؟ کلمہ۔ عہد نامہ اگر یاد ہے تو عہد نامہ بھی لکھ دو۔ کیا لکھ دو؟ اگر عہد نامہ یاد ہے تو کیا لکھ دو؟ عہد نامہ۔ کتنی چیزیں لکھنے کی بات ہو رہی ہے؟ نمبر 1 بسم اللہ، 3 کا دامن نہیں چھوٹتا جلدی۔ نمبر 1 نمبر 2 کلمہ، نمبر 3 عہد نامہ، یہ لکھنا ہے۔ ہو گئی بات۔ لکھنے کے بعد کافور لگانا ہے۔ کیا لگانا ہے؟ لیکن کہاں کہاں لگانا ہے؟ جو اعضاء سجدہ کرنے میں زمین پہ لگتے ہیں، بدن کے جو پارٹس زمین پہ لگتے ہیں نا سجدہ کرنے میں، ان پہ لگانا ہے۔ کیا لگتے ہیں؟ بولتے جاؤ۔ ٹخنا نہیں، اور پاؤں کے پنجے۔ کیا لگانا ہے؟ کیا لگانا ہے؟ ہاں، اب دیکھو یہاں تک یاد ہوگا، میں پھر سے ریپیٹ کر رہا ہوں۔ کفن پہنانے میں پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اس کو، کفن کو دھونی دینے کے بعد پھر کیا بچھائیں گے؟ بندش۔ بندش کے بعد چادر، کے بعد لنگی، کے بعد کرتے، کے بعد مرحوم کو کیا کریں گے؟ مرحوم کو بیٹھے نا، مرحوم کو لٹا دیے، لٹانے کے بعد پہنا دیے ہیں، تربیت بھی ہے، یہ مناسب لگتا ہے۔ لٹا دیے، کرتا پہنا دیے، پہنانے کے بعد کیا کیا لکھنا ہے؟ اور ہاں، کہاں؟ کس سے؟ اس کے بعد کیا لگانا ہے؟ کہاں کہاں؟ ہاں، نام نہ بولتے جاؤ پڑا۔ سمجھ میں آ گیا؟ لگا دیے۔ اگر عالم صاحب ہیں، علماء مشائخ ہیں تو امامہ باندھو، اور علماء مشائخ نہیں، عام ہے تو مت باندھو۔ امامہ کس کے لیے ہے؟ زور سے بولو نا، ٹھنڈی لگ رہی کیا ہے امامہ باندھ رہے ہو؟ نہیں، ان کی شان یہ ہے کہ پوری زندگی امامہ باندھنے کا مقام رکھتے تھے۔ کہا کیا مقام رکھتے تھے؟ کہا نبی کے وارث ہیں تو معلوم پڑے کہ نبی کا وارث قبر میں آ رہا ہے، اس لیے پیشانی پہ کیا، سر پہ کیا باندھا جائے؟ ہر آدمی کے لیے ہے۔ کیا؟ کس کے لیے ہے؟ کیا بات ہے، علماء کا تاج ہے امامہ۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے، اتنا یاد ہو گیا ہے؟ اب یاد ہو گیا بات ہے، ہم ایک بار اور ریپیٹ کر دوں تاکہ اب محفوظ ہو جائے اچھے سے۔ صحیح ہے نا سر؟ تکرار جو ہے نا تقریر کا کام کرتی ہے۔ پہلے کیا کریں گے کفن پہنانے میں؟ آپ لوگ زور سے نہیں بولتے نا تو میرا دل کر، اب کیا بولوں، دل محسوس کر رہ جاتا ہے یار کہ کیا بولوں۔ اب جنتی لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوئے ہیں اور جنتی لوگ بہت بولتے ہیں، بولو بولو، بولنا سیکھو یار۔ ہاں، نمبر 1 کیا کریں گے؟ ہاں، دھونی دینے کے بعد ہاں سب لوگ بولو یار، ہاں بولو۔ مدرسے میں ہم لوگ پڑھاتے، جب تک بچے بول نہیں دیتے آگے پڑھتے نہیں ہیں۔ یہ تو وہ یہاں پہ ٹائم فکس ہے، اس لیے مسئلہ ہے۔ ٹھیک ہے، بندش۔ بندش کے بعد بولیے نا سب لوگ، یہ مت سمجھیے مجھے یاد ہو گیا نہیں بولوں گا، یہ سوچیے کہ آپ بولیں گے دوسروں کو یاد ہو جائے گا، ورنہ میں سوچوں مجھے یاد میں کیوں بتاؤں؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا علم پھیلاؤ، جتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے ان کی تعداد کے حساب سے اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، تو پھیلاؤ علم پھیلاؤ۔ آگے تو شہادت، شہادت کے بعد ہاں لنگی، کے بعد کرتے، کے بعد مرحوم یاد،
ہے کیا؟ اور ان کو لٹانے کے بعد کیا کریں؟ کرتا پہنانا ہے یار. محرم کو لٹانے کے بعد کیا کرنا ہے؟ کرتا پہنانا ہے. کرتا پہنانے کے بعد پیشانی پہ کیا لکھنا ہے؟ کتنی چیزیں لکھنا ہے؟ نام بتاؤ تینوں کا. ٹھیک ہے یاد ہو گیا. اس کے بعد کیا؟ تھوڑا سا ایسے موقع پہ کم سننے کی ایکٹنگ کرنی پڑتی ہے. کیا؟ ہاں. تو کہاں کہاں؟ پیشانی پہ. بولتے رہیے بھائی بولتے رہیے. پنجوں پہ. یاد ہو گیا؟ اتنا یاد ہوا. اب آتا ہے امامہ کس کو باندھیں گے؟ ہاں ہر آدمی کو باندھیں گے؟ اب آتا ہے لپیٹنے کا معاملہ. کرتا تو پہن لیا ہے تو کرتے کے نیچے کون ہے؟ تو لنگی پہ لپیٹنا ہے پہلے. کدھر سے؟ پہلے الٹے پھر ہمیشہ جو سیدھا رہتا ہے نا اوپر رہتا ہے. اسی لیے کہتے ہیں سیدھے انسان بنو اللہ بلندی عطا فرمائے. سمجھ ہے نا؟ سیدھا ہمیشہ اوپر رہتا ہے. تو کرتا پہن لیا ہے تو کرتے کے نیچے کون ہے؟ بولیے نا لنگی. تو کدھر سے لپیٹیں؟ پہلے الٹے پھر سیدھے. اب اس کے بعد بچی کون؟ تو کدھر سے پہلے پھر اس کے بعد بندش. سبحان اللہ. سیکھ لیا ایک بار ہو جائے یار. ابھی سیلو بولے مطلب پکا نہیں ہوا. بتاتا ہے کہ پکا ہوا کہ کچا ہوا. کچا کھانا کھچڑی وغیرہ جو بھی کچا کھانا ہو پیٹ خراب ہوتا ہے. کچا سبق سے دماغ خراب ہوتا ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ اور کچے ایمان سے آدمی برباد ہوتا ہے. سب کچھ پکا رہنا چاہیے. کچا گھر رہتا ہے بارش میں گر جاتا ہے. گھر پکا کرو تو گھر پکا ہے تو ہم بچے ہیں جان بچے ہیں ہے نا. اور سبق پکا ہے تو سب معاملہ اچھا ہے. اور ایمان پکا ہے تو الحمدللہ شفاعت مصطفیٰ کی پکی ہے نا. تو کفن پہنانے کا طریقہ پکا ہے کہ کچا ہے آپ کی آواز بتائے گی. بول کے بتاؤ تو سبحان اللہ. ہاں ادھر ادھر بچے بول دیے ہیں تھوڑا سے کم ہے کچا ہے. ریپیٹ کر رہا ہوں میں ایک بار اور. کفن پہنانے میں پہلا کام کیا ہوگا؟ ہاں دھونی دینا. دھونی دینے کے بعد بندش بچھانے کے بعد چادر کے بعد لنگی کے بعد کرتے کے بعد مرو. اس کے بعد کرتا پہنا. کیا کرنا ہے؟ کیا کرنا ہے؟ کرتا پہنانے کے بعد اب کیا کرنا ہے؟ پیشانی باندھ. اور کیا لکھنا ہے؟ اور کیا لگانا ہے؟ کہاں کا معلوم. اس کے بعد اب پہنانا ہے کفن تو کدھر سے کریں پہلے؟ کس کو؟ لنگی کو. گئی ہے نا بیچ میں. لنگی کو کدھر سے پہلے؟ پھر اس کے بعد کدھر سے؟ پھر اس کے بعد سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب میں آپ لوگوں کے لیے آج بول رہا ہوں سبحان اللہ. سبحان اللہ. سیکھ لیا ماشاءاللہ. ایک بار بول دو یار. پہنا لیجیے ایک دم ٹینشن ختم ہو گیا. اب جو کچا پکا ہے ایک دوسرے سے پوچھ مانگ کے پکا کر لیجیے ہے نا. یہ سب سیکھنا چاہیے. ہم لوگ سیکھتے نہیں ہیں. جو غیر ضروری چیزیں برابر سیکھ لیں. بولے بچے کو ہنر سکھاؤ. ارے بھائی ہنر سے زیادہ یہ سکھاؤ ورنہ کرونا میں کوئی کفن نہیں پہنا رہا تھا. ارے کفن پہنانا فرض کفایہ ہے. غسل نہیں دے رہے تھے. اب نہلانے والے کی شفاعت کو سما کرنے والے مانو کیا کافی ہو گیا. وہ جو اٹھا کے سے توپ دیں گے. الحمدللہ ایمان والا جب بھی جاتا ہے نہا دھو کر کے جاتا ہے. سبحان اللہ. سمجھے کہ نہیں؟ جہاں جاتا ہے نہا دھو کر کے جاتا ہے. قبر میں جاتا ہے تو بھی نہا دھو کے جاتا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ اور شان سے کفن پہن کر کے بھی جاتا ہے. ٹھیک ہے. ہاں کفن پہنا لیے. اب اس کے بعد آتا ہے معاملہ جنازہ لے کے چلنے کا. صحیح ہے نا. اب آج کے دور میں جنازے کو ہم نہیں چلاتے ہیں. جنازہ اوپر اوپر چلتا رہتا ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ اچھا 6 لوگ لگ رہے ہیں ملا کر. بیچ میں 2 لوگ بڑی محبت دکھاتے ہیں. ارے یار آقا کی سنت سے محبت دکھاؤ. جنازے کا پسند اگر نہ ہو تو بلا ضرورت مت لگو وہاں پہ. 4 لوگ کاندھا دو. 4 لوگ کاندھا دیں. یہ آقا علیہ السلام کی سنت کریمہ ہے. زور سے بولو سبحان اللہ. حضور نے فرمایا من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید. جو امت کے خربشار کے وقت
میری ایک سنت پہ عمل کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے۔ تو کیوں بلا وجہ 6 لوگ لگ رہے ہو؟ ہاں اگر ہیلتھی ہیں 110 کلو 120 کلو 4 لوگ بھی سامان نہیں پا رہے ہیں، حالت خراب ہے، تو بیچ میں لگ جاؤ یا سپورٹ کرو یا اس کے لیے ہے، ورنہ کتنے لوگ کام آ گئے؟ 4۔ جنازہ لے کے چلنے میں مرحوم کا سر آگے رہے گا، مرحوم کا سر کدھر رہے گا؟ کدھر؟ آگے۔ چلنے میں جس سائڈ چلنا ہے اس سائڈ مرحوم کا سر کیا ہوگا؟ آگے ہوگا، پیچھے نہیں ہوگا۔ اور کاندھا دینے کا طریقہ کیا ہے؟ مرحوم کا بھی سیدھا کاندھا، کاندھا دینے والے کا بھی سیدھا کاندھا۔ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں؟ بولے یہ مرحوم لیٹے ہیں، اور دوسرے کو بولنے سے اچھا تو میں ہی بول رہا ہوں اپنے آپ کو، یہ مرحوم لیٹے ہوئے ہیں، یہ سیدھا ہے نا، اور کاندھا دینے والا کدھر لے کے چلے گا نا، تو جیسے ہی ادھر آئے گا تو ان کا بھی سیدھا رہے گا کہ نہیں رہے گا نا؟ تو کاندھا دینے والے کا بھی کندھا سیدھا اور مرحوم کا بھی سیدھا کندھا آگے سے، پھر اس کے بعد پیچھے سیدھے تھے، پھر اس کے بعد الٹی کی طرف آئیں گے، آگے پھر پیچھے۔ فقہا فرماتے ہیں کہ چاروں حصے میں 10-10 قدم لے کر چلیں، کہ حدیث پاک میں آیا جو 40 قدم جنازے کو لے کے چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں نا؟ اب تو جنازہ اوپر ہی اوپر چل رہا ہے۔ اب تو ہمارے شہر میں یاد نہیں معلوم ہے، سفر آخرت ایک گاڑی آ گئی ہے، ٹھیک ہے، دور والوں کے لیے مناسب ہے، پاس والوں کے لیے تو بہنا دے، کاندھا دھونا ہے، ثواب ملے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ اب کچھ لوگ بولتے ہیں کیا پڑھتے ہوئے چلیں، اور کچھ لوگ پڑھنے لگتے ہیں تو کسی کو خراب بھی لگتا ہے، حالانکہ جس کو خراب لگتا ہے وہی جا کے بات کرتا ہے۔ کاروبار کیسے چل رہا ہے؟ کون سا وان چلا رہے ہیں؟ کتنے دن ڈیوٹی ہو رہی ہے؟ ایسے ہی ہے نا، خوب باتیں کرتے ہیں، خوب ایک دم بکواس کرتے ہیں، لیکن جہاں سنی کھڑا ہوا کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں لوگ مرچی لگ گئے، کائے پڑھ رہے ہیں؟ دیکھو پہلے جنازے کے ساتھ چلنے والوں کو حکم تھا کہ آخرت کے بارے میں سوچو کہ تم بھی ایسے لیٹ کے جاؤ گے، تم کو بھی کوئی اٹھا کر کے لے جائے گا، ہمارا نصیب بھی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اے اللہ ہم کو کفن دفن اور قبر عطا فرما، ورنہ لوگوں کو جلا دیا گیا پیارے، نہ قبر نصیب ہے، نہ کفن نصیب ہے، نہ قبر نصیب ہے، نماز تک نصیب نہیں ہوئی، بتاؤ کتنی محرومی کی بات ہے۔ تو آخرت کے بارے میں غور کرو، ان کو حکم تھا، اس لیے کہ آپ ذکر کریں گے تو ذکر پہ توجہ ہو جائے گی، لا الہ الا اللہ، تو کہا لا الہ الا اللہ کا پہ ذکر ہو رہا ہے، اسی پہ توجہ، آخرت پہ توجہ کم ہو رہی ہے، تو اس لیے کہا گیا تھا ذکر مت کرو۔ لیکن ہم میری بات سمجھ ہے نا، پہلے کیا تھا؟ روکا گیا تھا آخرت کے بارے میں غور کرو۔ اچھا کتنے لوگ آخرت کے بارے میں غور کرتے جنازے میں جاتے ہیں؟ حقیقت بتانا، اور کیسے ہو بھائی؟ ہاں اچھا ہو یار، اچھی لے، وہاں بھی ہنس رہا ہے، جبکہ قبرستان میں ہنسنا قبر میں اندھیرے کا باعث ہے۔ قبر میں روشنی چاہیے نا، تو ہنسنا بند کرو، قبرستان میں ہنسنا بند کرو مسجدوں کے اندر، لیکن ہنس رہے ہیں، مستی کر رہے ہیں۔ تو ہمارے اعلیٰ حضرت سبحان اللہ، ہمارا امام بریلی کا تاجدار کہتا ہے دنیا کی بکواس بند کر، آخرت کے بارے میں نہیں سوچتا، دنیا کی بکواس کرتا ہے۔ تو میرا امام کہتا ہے اب اگر ذکر کرتے ہوئے کوئی چلتا ہے تو بہتر ہے، زور سے بولو نا یار، کیوں بہتر ہے؟ سمجھ میں آیا نا؟ کیونکہ بکواس کر رہا تھا، بکواس سے بہتر ہے کہ ذکر کرتا ہوا چلے، کہ آقا نے فرمایا لقنوا موتاکم بلا الہ الا اللہ، اپنے معنی حقیقی پہ رہے گا تو یہ ہوگا کہ جو مردے کو لے کے چل رہے ہو اپنے اس مردے کو کلمے کی تلقین کرتے رہو۔ سبحان اللہ، سمجھ میں آ گیا؟ آ گیا کہ نہیں آیا؟ اگر آ گیا تو پوچھ رہا ہوں، جنازہ لے کے چلنے میں مردے کا سر آگے ہوگا کہ پاؤں آگے ہوگا؟ سب لوگ بولو، سر آگے ہوگا۔ اچھا کس طرف سے جناز کاندھا لگانا سنت ہے؟ سیدھے کاندھے سے، پھر آگے سے یا پیچھے سے؟ آگے سے، پھر اس کے بعد سیدھے میں پیچھے آئے، پھر اس کے بعد اچھا کتنے قدم لے کے چلنا چاہیے کم سے کم؟ ہاں ٹھیک ہے، اب اس کے بعد لے گئے، لے جا کر کے اچھا ذکر کرتے ہوئے چلیں نہ چلیں؟ آپ ہی بتائیے، بولیے، کریں کہ نہ کریں؟ ہاں جو بولتا ہے ہم ذکر نہیں کریں گے تو ہم کہیں گے ذکر نہیں کریں گے تو فکر کریں گے، جہاں ذکر نہیں وہاں فکر ہے،
کہا کس کی؟ کہا آخرت کی. اور آخرت کی جہاں فکر نہیں وہاں ذکر ہے. سمجھ میں آ گیا نا جی. اب لے گئے، لے جانے کے بعد جنازہ آپ لوگ کو یاد ہو رہا ہے نا؟ ہاں یاد ہو رہا تو ایک بار اپنے جنت کے فارم ہاؤس میں ایک جھاڑ لگا لو یار. لگاؤ 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 خوب لگاؤ، کیونکہ ہمارا نصیب ہے جنت میں جھاڑ لگانے کا، درخت لگانے کا. کیونکہ ہر آدمی اپنی زمین میں درخت لگاتا ہے. میں آپ کے گھر کے سامنے آؤں اور چبوترے پہ بیٹھ کر کے جھاڑ لگاؤں، آپ کہیں کیا مولانا میرے گھر میں قبضہ کر رہے ہو؟ تو میں کہوں میرا ہے. تو کیا بات کر رہے ہیں، تمہارا گھر ہے. آدمی اپنے گھر کے سامنے لگاتا، دوسرے کے ہاتھ ہو رہے نہیں. کوئی کارپوریشن ہے کیا کہ ہر آدمی کے گھر کے سامنے لگا دے؟ تو الحمدللہ جنت میں درخت وہی لگاتا ہے جو جنتی ہوا کرتا ہے. حالات فرماتے ہیں تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ. صحیح ہے کہ نہیں؟ اسی لیے اب لے کر کے پہنچے. اب نماز کا طریقہ آتا ہے. ہمارے یہاں دیکھو خالی گانا بہت یاد رہتا ہے، بچے سے لے کے بوڑھے تک کے 2-4 گانے یاد رہتے ہیں، لیکن اسے 2-4 دعائیں نہیں یاد ہو پاتی ہیں. کبھی امام صاحب سے پوچھا کہ امام صاحب مجھے دعا یاد کرا دو؟ خالی ہمارے یہاں شکوہ ہے کہ امام صاحب کچھ کرتے نہیں. میں اپنی بات بتا رہا ہوں، اللہ میں بتا رہا ہوں. اکثر میں چھٹیوں میں اعلان کرتا ہوں یار اس دن یہ سکھایا جائے گا، کوئی نہیں آتا. جو وہی ہمارے قریبی دوست ہیں وہ بیچارے بیٹھ جاتے ہیں، انہیں کو سکھا دو. باقی قربانی میں گوشت کھانے سے چھٹی نہیں، اور عید میں جو ہے نا گھومنے سے چھٹی نہیں، شب برات میں ٹہلنے سے چھٹی نہیں، ٹکا کھانے سے چھٹی نہیں. یہ سب کرتے ہیں نا. خیر سیکھنے نہیں بیٹھیں گے خالی، لیکن ہوٹل میں بیٹھ کے تبصرہ ہوگا امام صاحب سکھاتے نہیں. صحیح بات ہے کہ نہیں؟ ارے یار آج ہی دیکھ لو یہ اچھا تربیت کس کے لیے، ورکشاپ کس کے لیے ہوگا؟ ہمارے لیے ہوگا کہ آپ کے لیے ہوگا؟ تو کیوں ایسا کیوں؟ اپنے گھر میں بیٹھے تھے نا، یہاں بیٹھے تھے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. تو بہر جنازے کی نماز، اور جنازے کی نماز ہر آدمی کی نہیں پڑھی جائے گی. جنازے کی نماز جس کی پڑھی جائے گی وہ ایمان والا ہوگا. کون والا ہوگا؟ دیکھو حضور نے 2 طرح کے لوگوں کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی، اور ایک آدمی کی جنازے کی نماز پڑھنے سے اللہ نے منع کیا. سمجھ رہے نا؟ جس سے اللہ نے منع کیا وہ کون ہے؟ جو حضور کی شان میں بے ادبی کرے، گستاخی کرے، اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی. کوئی کہے کائے نہیں پڑھیں گے، داڑھی ٹوپی تو ہے، تو ہم کہیں گے عبداللہ ابن ابی کوئی معمولی نہیں تھا، وہ حضور کے پیچھے نماز نہیں پڑھتا تھا، زکات بھی دیتا، سب کرتا تھا. نہ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے معلوم سورہ توبہ کے اندر غالباً آیت نمبر 84 ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر میں جھوٹ بتانا میں حافظ نہیں ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری. اے محبوب جو تمہارا گستاخ ہے، تمہارا گستاخ ہے، تمہاری رحمت ہے تم نے بڑھا دیا. اب فتویٰ یہ ہے، آپ کی عظمت یہ ہے کہ اب آپ کا گستاخ مر جائے تو اس کی نماز بھی نہیں پڑھنا. کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، گستاخ مر جاتا ہے نماز میں جاتے ہیں لیکن مٹی دینے پہنچ جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِي، نہ نماز پڑھنا ہے جنازے کی، اور اے محبوب نہ ان کی قبر پر کھڑے ہونا. تو معلوم یہ ہوا کہ گستاخ کے جنازے کی نماز نہ پڑھنے کا حکم کس نے دیا ہے؟ زور سے بولیے نا یار، کس نے؟ اب اگر سنی کہتا ہے تو سمجھ لینا سنی قرآن پہ عمل کر رہا ہے. سمجھ آیا؟ حافظ صاحب لوگوں سے یاد پوچھ لینا قرآن میں ہے. یہ ہو گیا نبی کے گستاخ کا معاملہ کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. آتا ہے ایک معاملہ ولیوں کا. ولیوں میں صحابی بھی ہیں. ترمذی شریف کی حدیث، حضرت عثمان ابن عفان کے مناقب میں حدیث کے راوی حضرت جابر ابن عبداللہ. بور تو نہیں ہو رہے آپ لوگ؟ ہاں نہیں ہو رہے تو ایک بار سبحان اللہ پھر بنتا ہے. حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص کا جنازہ لایا گیا، حضور موجود تھے. آقا علیہ السلام نے جنازے کی نماز پڑھنے سے منع کر دیا. جب حضور نے جنازے کی نماز پڑھنے سے منع کیا تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے تو کبھی روکا ہی نہیں، منع ہی نہیں کیا، آج کیوں منع کر دیا؟ تو حضور نے فرمایا لِأَنَّهُ كَانَ يُبْغِضُ عُثْمَانَ. حضور نے فرمایا یہ جو مر کر آیا ہے نا، لوگ مردہ آدمی کے بارے میں ہسٹری نہیں جانتے، اس کی تاریخ نہیں جانتے،
لیکن میرا مصطفیٰ سب جانتا ہے۔ آقا نے فرمایا جو مر کر آ کے میرے سامنے لٹایا ہوگا اس کو، حضور نے فرمایا کہ میرے عثمان غنی کی مخالفت کرتا تھا، ان سے بغض رکھتا تھا، نفرت رکھتا تھا، لہٰذا میں اس کے جنازے کی نماز نہیں پڑھوں گا۔ معلوم یہ ہوا نبیوں کے گستاخ کے جنازے کی نماز نہ پڑھنے کا حکم اللہ نے دیا، اولیاء کے گستاخ کی نماز جنازہ نہ پڑھنے کی سنت آقا علیہ السلام نے قائم فرمایا۔ اب اگر اسی کو اعلیٰ حضرت کہہ دیں تو بولے بریلوی ہے۔ ارے الحمدللہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ نے وہی کہا جو آپ کے گھر سے بنا، وہ نہیں کہا، وہی کہا جو نبی کے در سے ملا ہے۔ یہ ہے مسئلہ کہ اعلیٰ یہ بات ہو گئی کہ نہیں ہے، تو ان کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے۔ ایک اور آدمی تھا جس کے جنازے کی نماز سے حضور نے منع کیا۔ آپ کہیں گے اب کون رہ گیا بھائی؟ ولیوں کی نبیوں کی گستاخ کی نماز نہیں پڑھی، ولیوں کی گستاخ کی نماز نہیں پڑھی، اب ایک آدمی اور کون رہ جاتا ہے؟ کہا ایک ہے۔ کہا کون ہے؟ کہا جو دوسرے کا پیسہ مار کے بیٹھا، بہت مار کے بیٹھے نا پیسہ، دوسرے کا پیسہ مار کے بیٹھا نہیں دینے کا، دوسرے کا پیسہ ہڑپ کر گیا نہیں دینے کا۔ سنیں بخاری شریف کی حدیث ہے بات، وہ دوست انداز تھا۔ میری بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ اس کو بتاؤ لوگوں کو، بتاؤ کہ اعلیٰ حضرت کا موقف جو ہے نا، اعلیٰ امام احمد رضا خان نے جو کہا ہے نا، وہ قرآن اور حدیث سے کہا ہے، اپنے گھر سے کچھ نہیں کہا ہے۔ تو جنازہ ایک لایا گیا، حضور سے صحابہ نے حضور سے عرض کیا سرکار نماز پڑھا دیں؟ حضور نے فرمایا اس کے اوپر قرضہ تھا کیا؟ کہا ہاں یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا کچھ چھوڑا کہ قرضہ ادا کیا جائے؟ اسی لیے کہتے ہیں آدمی کا انتقال ہو جائے تو پہلے قرضہ ادا کرو، کیونکہ قرضہ معاف نہیں ہوتا۔ ایک حدیث میں آیا، ابو قتادہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا کیا فلاں قبیلے کا کوئی آدمی یہاں پر موجود ہے؟ صحابہ نے پوچھا کیوں یا رسول اللہ؟ حضور نے فرمایا اس لیے کہ اس قبیلے کے ایک آدمی کے اوپر 2 دینار قرضہ تھا، جنت کے دروازے پر روکا گیا، کیا اس قبیلے کا کوئی موجود ہے؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اسے جنت کے دروازے پر روکا گیا ہے کیونکہ 2 دینار قرضہ ہے۔ ابو قتادہ رونے لگے، کہتے سرکار میں ذمہ لیتا ہوں، ان کا قرضہ میں ادا کروں گا۔ مصطفیٰ نے فرمایا اب اس کا داخلہ جنت میں ہو رہا ہے۔ لیکن 2 دینار جنت کے دروازے میں روکا گیا، یہاں تو لاکھوں کروڑوں مار کے بیٹھے، باپ کا بھی مارے، بھائی کا بھی مارے، ماں کا بھی مارے، بیٹی کا بھی مارے، بہن کا بھی مار کے بیٹھے، بتاؤ کیا ہوگا یہ؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کوئی چھوڑا کیا؟ کہا نہیں یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا نماز نہیں پڑھاؤں گا، نماز نہیں پڑھاؤں گا، تم لوگ جا کے پڑھ لو۔ اگر آج امام ایسا کر دینا تو امام کو تو بھائی کاٹ ہی ہو جائے گا۔ خالی وہ یہ بولتا ہے کہ گستاخ کی نماز نہیں پڑھاؤں گا، اس پہ امامت سے ہٹا دیا جاتا ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ اچھا ایک بات بتاؤ، گستاخ انبیاء کی نماز جنازہ نہ پڑھنے کا حکم کس نے دیا ہے؟ سوچ سے بولیے نا یار آخر تک، کس نے دیا؟ سوچ سے بولیے کس نے؟ اللہ نے حکم دیا کہ مت پڑھاؤ۔ آپ کون ہوتے ہیں حکم دینے والے کی پڑھاؤ؟ کیا آپ اللہ سے مقابلہ کر رہے ہیں؟ ہے کس پہ دم اللہ سے مقابلہ کرنے کی؟ اس لیے نہیں، امام کو سمجھتا ہے شریعت کیا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے نا؟ اس لیے اس معاملے میں نو کمپرومائز، کوئی کمپرومائز نہیں، جان جانے جانے دو، کیونکہ اگر ایسی جان جائے گی تو قبر میں جائیں گے منکر نکیر بھی سلامی کو پیش کرتے ہوئے نظر آئے۔ پھر ایسے ہی اور لمبی حدیث ہے، وہ ایک جنازہ اور آیا، حضور نے فرمایا کیا ہوا؟ قرضہ تھا کیا؟ کہا ہاں یا رسول اللہ۔ حضور نے کہا کوئی چھوڑا کیا جسے قرضہ ادا کیا جائے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، ان کا قرضہ ادا کر دینا عثمان سے، میں جنازے کی نماز پڑھاتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ 3 طرح کے لوگ ہیں۔ اسی لیے ایک صحابی ہیں، موضوع سے ریلیٹڈ ایک بات آ گئی، اور ایک صحابی ہیں جن کا نام ہے عبداللہ، ان کے بیٹے ہیں جابر، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ، بخاری شریف کی حدیث ہے بات۔ حضرت جابر بن عبداللہ کے والد حضرت عبداللہ غزوہ احد میں گئے، کل جنگ ہونے والی ہے، آج رات میں اپنے بیٹے جابر کو بلا کے کہتے ہیں بیٹا جابر تمہاری 9 بہنیں ہیں اور تم اکیلے ہو، میرے اوپر بہت زیادہ قرضہ ہے اور کھجور کا ایک باغ ہے،
کل جب جنگ ہوگی تو سب سے پہلے میں شہید ہوں گا. لوگ کہتے نبی کو خبر نہیں, کہتے پاگل, نبی کے سائے میں جو آ جاتا ہے وہ بہت کچھ جانتا ہے. نبی وہ جانتے جو تو نہیں جانتا ہے. سمجھ رہے کہ نہیں؟ نبی وہ جانتے جو تو نہیں جانتا ہے. تو کہا سب سے پہلے میں شہید ہوں گا. تو کہا اپنی بہنوں کا خیال رکھنا, قرضہ ادا کر دینا. حضرت جابر نے اپنی پسند سے شادی نہیں کی جیسے آج کے نوجوان بولتے ہیں, ہاں مجھے زندگی گزارنا ہے, ابا کو تھوڑے نہیں, اماں کو تھوڑے نہیں. نوجوان یہ بولتا ہے. حضرت جابر نے کیا کہا, نہیں, میرے والد نے کہا 9 بہنوں کا خیال رکھنا ہے. انہوں نے ایک بیوہ عورت سے شادی کی, بیوہ سے, تاکہ بہنوں کا خیال رکھیں. آقا نے پوچھا کنواری سے کر لیتے؟ کہا حضور کیسے کرتا, 9 بہنیں کم عمر ہیں, ان کا خیال کون رکھتا. سبحان اللہ, یہ صحابہ کا جذبہ تھا. اس کے بعد جب قرض ادا کرنے کی باری آئی تو گئے, انہوں نے کھجور کو سب توڑے, باغ کے اور توڑ کے اکٹھا کیا, کیلکولیٹ کیا, حساب لگایا تو یار قرضہ زیادہ, کھجوریں کم. قرض بہت تھا, کھجوریں کم. کہا یار یہ تو کم پڑ رہا ہے. تو کہا اب کیا کرنا پڑے گا, ہم لوگ ہوتے تو پانی ڈالو, یہ ڈالو, وہ کرو, وزن بڑھاؤ, یہ سب کرو. لیکن معلوم ہے کیا ٹینشن لینا ہے, وہ نبی موجود ہے جو کم کو بہت زیادہ کر دیتا ہے. اس سے مشکل کشا کہا جاتا ہے. آقا کی بارگاہ میں گئے, کہا ہمارے والد نے ایسی وصیت کی. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے میں آتا ہوں بعد میں. سبحان اللہ. آقا تشریف لے گئے, انہوں نے کھجور کے اوپر چادر بچھا دی. حضور بیٹھ گئے چادر پہ. آقا بیٹھ گئے, فرمایا 2 حصے جاگے. حضرت جابر تول کے دیتے رہے, قرضہ ادا ہو گیا. حضور اٹھے, چادر ہٹائی تو حضرت جابر کہتے میں حیران تھا کہ کھجوریں پہلے زیادہ تھی یا اب زیادہ ہیں. صبر ہے نا یہ ہے قرضہ. تو 3 لوگوں کے جنازے کی نماز آقا نے بڑی سختی کی ہے. فقہاء نے اور کئی لوگوں کا اس میں شمار کیا ہے جنازے کی نماز. اب پہنچے جنازے کی نماز. جنازے کی نماز میں 4 تکبیر سے جنازہ پڑھنا ہے. کتنی تکبیر سے؟ کتنی تکبیر سے؟ زور سے بولو یاد کر لو. پہلی تکبیر کے بعد ثنا. پہلی تکبیر کے بعد کیا؟ اچھا کچھ لوگ سمجھتے ہیں امام صاحب نے اللہ اکبر کہہ دیا ہمارا کام ختم. ایسا نہیں ہے. نماز جنازہ میں جتنے لوگ شامل ہیں سب کو اللہ اکبر کہنا پڑے گا. سب کو کیا کہنا پڑے گا؟ اور کتنے بار؟ پہلی بار اللہ اکبر کہہ کے ثنا پڑھنا ہے. ہاتھ باندھ دیے, کیا پڑھنا ہے؟ ثنا میں اس میں چلہ ثناؤں کا پڑھانا ہے کیونکہ وقت کم ہے, ورنہ سب تفصیل سے بتاتا ہوں. پھر دوسری بار جب ہاتھ نہیں اٹھانا, پھر دوسرے اوپر بار بولے اللہ اکبر تو درود شریف پڑھنا ہے. کون سا درود؟ درود ابراہیم. کیا پڑھنا ہے؟ تیسری بار اللہ اکبر کہا, ہاتھ اٹھائے بغیر, تو دعا پڑھنی ہے. کیا پڑھنی ہے؟ دعا تو ہم لوگ خالی ایک ہی پڑھتے ہیں, اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا. معلوم ہے حدیث پاک میں 14 دعائیں آئی ہیں. سبحان اللہ. اسی لیے آلہ نے اپنے بیٹے سے کہا تھا اگر ساری دعائیں ان کو حامد میاں کو یاد ہیں تو یہ میری جنازے کی نماز پڑھائیں گے, ورنہ امجد علی میرے جنازے کی نماز پڑھائیں گے. زور سے یار. تو جنازے کی نماز وہ پڑھا جس کو دعائیں یاد ہو زیادہ. سمجھ ہے نا, کیونکہ ہے فائدہ اس میں زیادہ. جو سمجھتا ہے فائدہ زیادہ وہی ایسے تو پاواتا ہے, اور جو سمجھتا ہے نہیں وہ کون پکڑ کے لے کے آ جاتا ہے. وہ نالائق یہ والا ہے, وہ والا ہے, کون والا ہے معلوم نہیں. سمجھ ہے کہ نہیں؟ تو پہلی تکبیر کے بعد کیا بولنا ہے, کیا پڑھنا ہے؟ ہاتھ باندھ کے. دوسری تکبیر کے بعد, تیسری تکبیر کے بعد دعا, اور چوتھی تکبیر کے بعد نہیں. اب یہ سمجھو, چوتھی تکبیر بولو دونوں ہاتھ چھوڑو. چوتھی تکبیر بولو دونوں ہاتھ, چوتھی تکبیر بولو دونوں ہاتھ. اب اس کے بعد سلام پھیرو. اب آگے کا جو حوالہ ہے, ہم لوگ دعا کیوں کرتے ہیں جنازے کی نماز پڑھانے کے بعد, اگر سننے کا من رہے تو مغرب بعد رہنا, اور جو سکھا چکا ان میں سے 1-2 سوال بھی کروں گا. دوران گفتگو غیر شرعی کلمات نکلے ہوں تو میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
الحمدللہ ابھی جو بھی آپ نے ٹوٹا پھوٹا سنا اللہ کرے سب کے ذہنوں میں محفوظ رہے، محفوظ رکھے گا انشاءاللہ۔ آج سے تو پوچھیں گے اب آئیے اس کے بات تو نہیں کہہ سکتا میں، تو مقدمۃ الجیش راول خستہ ہوں حضرت کا۔ اب آئیے ایک شاندار بیان اور خطاب سننے کے لیے تیار ہو جائیں ماشاءاللہ، جن کی تقریر الحمدللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوتی ہے، مجھے خود پسند ہے۔